کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ کہانی ہے جیون دائنی سندھو ندی کے مقدس پانیوں کی، جنہیں سمندر میں اترنے سے پہلے کوٹری بیراج پہ لوہے کے پنجرے میں مقید کر دیا گیا ہے، جہاں زندہ رہنے کے آرزو مند شہر حیدرآباد سے شہید جنرل ہوش محمد شیدی کی صدائے انالحق مرسوں مرسوں سندھ نہ لیسوں کوٹری بیراج کے جنوبی دہانے پر ریتلے ریور بیڈ میں ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی ہے۔ قدیم شہر نیرون کوٹ کے جل پجاریوں کا معبود و مسجود اور دیو مالائی کہانیوں کے ویرون دیوتا کا کرشماتی شیر دریا اپنے ڈیلٹا میں داخل ہونے سے پہلے ہی موتیوں کی مالا کی طرح بکھر جاتا ہے۔ آپ عظیم سندھو دریا کی لافانی داستانوں میں مقدس پانیوں کی آخری پناہ گاہ کوٹری بیراج کی کہانی سن رہے ہیں۔ آج کی امورٹل سٹوری میں ہم کوٹری بیراج، اس کی تاریخ، ثقافت اور تہذیب سے جڑے بے مثال کرداروں سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ کوٹری اور گدو بندر کے درمیان شیر دریا کے پانیوں کی کہانی لوہے اور کنکریٹ کے 3 عظیم الجثہ سٹرکچر کے گرد گھومتی ہے، جن میں سے کوٹری ریل برج سال 1900 میں تعمیر ہوا۔ کوٹری بیراج، جسے غلام محمد بیراج بھی کہتے ہیں، اس کا افتتاح سال 1955 میں کیا گیا۔ مہران ریل برج 1980 کی دہائی میں فنکشنل ہوا۔ کشمور سے بحیرہ عرب تک سندھو 580 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ اس دوران سندھو کی اوسط چوڑائی 480 گز سے 1600 گز کے درمیان رہتی ہے۔ سیلاب کے دنوں میں اس کی گہرائی 24 فٹ تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ عام حالات میں یہ 9 فٹ سے 15 فٹ کے درمیان رہتی ہے۔ کناروں اور جزیروں کے قریب 4 فٹ سے 5 فٹ بھی اس کی گہرائی نوٹ کی گئی ہے۔ انڈس فلوٹیلا کمپنی کے دخانی جہازوں سے پہلے گدو بندر اور کوٹری پر جہاز رانوں کی بڑی اور چھوٹی کشتیاں اور بادبانی جہازوں کی آمد و رفت صدیوں سے جاری تھی۔ ان مشہور کشتیوں میں ڈونڈی اور زاورک کارگو بوٹ تھیں، جن کی لمبائی 60 سے 80 فٹ تک ہو سکتی تھی اور جن میں 60 سے 100 من تک وزن لادا جا سکتا تھا۔ A.W. ہیوز نے سندھ گزٹیئر میں ایک تیز رفتار فیری بوٹ کاؤنٹل کا ذکر کیا، جس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی کشتیاں مسافروں اور جانوروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ سندھ کے میروں اور صاحبان اقتدار کے زیر استعمال کشتیاں، جن کو جھمٹیز کہا جاتا تھا، یہ سندھ کی بڑی جھیلوں اور کھلے پانیوں میں اپنے بڑے سائز کے باوجود اپنی خاص بناوٹ کے بل بوتے پر تیراکی کے لیے بے مثل و یکتا سمجھی جاتی تھی۔ (1809) میں سر ہنری پوٹنگر کی سربراہی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لوور انڈس ٹریڈ کے لیے سکھر اور کوٹری سے بحیرہ عرب تک میر آف حیدرآباد کے دربار میں رعایت کی درخواست کی۔ بعد ازاں پوٹنگر نے اپنی کتاب ٹریولز ان بلوچستان اینڈ سندھ میں حیدرآباد دربار اور دریائے سندھ سے متعلق خوبصورت ادب تخلیق کیا۔ پوٹنگر نے دریائے سندھ سے متعلق لوک داستانوں مٹھو دریا اور جیجل ماتا کی بہت تعریف کی۔ ان لوک داستانوں کے مرد کرداروں کو فریب نظر کی حد تک خوبصورت لکھا اور خواتین کرداروں کے نقوش اور خد و خال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور ان صلاحیتوں پر تبصرہ کیا کہ وائی سندھی ویمن ور پاپولر ود سلیو ٹریڈرز۔
1817 کے زلزلہ کی وجہ سے سندھو دریا کی ڈیلٹا برانچز میں حیران کن تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ 1836-37 انڈین نیوی کے لیفٹیننٹ کارلوس سروے کے مطابق دریائے سندھ کا ڈیلٹا اس مقام سے شروع ہو جاتا ہے جہاں دریائے سندھ سے حیدرآباد کے قریب قدرتی طور پر فلیلی، کلری بگھار اور سیتا ٹریبیوٹریز کا اخراج ہوتا ہے۔ سندھ گزٹیئر کے نقشوں مطابق یہ وہی مقام ہے جو کوٹری ریل برج، مہران ریل برج اور کوٹری بیراج کے درمیان واقع ہے۔ A.W. ہیوز کے بقول انگریز جہاز رانوں نے بحیرہ عرب سے گدو بندر اور سہون تک کا علاقہ جہاز رانی کے لیے بہترین قرار دیا۔ اس مقصد کے لیے حیدرآباد کے قریب کوٹری کے مقام پر انڈس فلوٹیلا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کی اجازت دی گئی۔ جو ہی انڈس فلوٹیلا کمپنی کی بحیرہ عرب، مالابار اور سندھ دریا میں جہاز رانی کی کامیابیوں کی خبریں برطانوی اخباروں کی زینت بنی تو ایک اور جہاز ران کمپنی دی اورینٹل ان لینڈ سٹیم کمپنی نے بھی دریائے سندھ میں سٹیم ٹرین کی سہولیات حاصل کر لیں۔ کوٹری کے مقام پر ان دونوں کمپنیوں کے دخانی اور بادبانی جہازوں کی ایک بڑی ورکشاپ قائم کی گئی، جس سے اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم نقل و حرکت کے دوران جہازوں کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی سہولیات دستیاب ہوئیں۔ اورینٹل ان لینڈ سٹیم کمپنی کی پانی میں چلنے والی سٹیم ٹرین انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے کا برین چائلڈ ثابت ہوئی۔ ایک وائسرائے ہند نے اپنی یادداشتوں دی انڈین میموائر میں لکھا کہ انڈس فلوٹیلا، اورینٹل ان لینڈ سٹیم کمپنی اور بعد ازاں ٹرانس انڈس ریلوے کی کامیابیوں نے برِ صغیر کو سونے کی چڑیا ثابت کیا۔ اسی طرح برِ صغیر میں ریلوے کا تعارف کوٹری میں انڈس فلوٹیلا کے ہیڈ کوارٹر کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ جس مقام پر انڈس فلوٹیلا کمپنی کا جی سٹیمر کوٹری اور گدو بندر کے درمیان طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزانہ کی بنیاد پر مسافروں اور مال برداری کے لیے محو سفر رہتا تھا، اسی مقام پر حکومت ہند نے سال 1900 میں کوٹری ریل برج قائم کیا، جس سے نقل و حمل اور آمد و رفت کے نئے راستے کھلے۔ اس 1948 فٹ طویل پل کی سال 1931 میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ 1827 میں الیگزینڈر برنز نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دی میموائر آف اے میپ آف ایسٹرن برانچ آف انڈس میں گدو، کوٹری، پھلیلی اور پنیاری کے ریور ورشپرز کی جل پوجا کو سندھو میہ کے بے مثال حسن کی پوجا اور جل دیوتا کو جیون دائنی سندھو ندی سے تشبیہ دی۔ پنیاری برانچ اور کلری بگھار برانچ کے علاوہ کوٹری بیراج سے نکلنے والی فلیلی نہر در حقیقت دریائے سندھ کی پرانی شاخ ہے، جس کے خشک کناروں پر فروری 1843 میں میر ناصر علی خان تالپور کی 20,000 فوج کو چارلس نیپیر کی محض 2800 فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ یہ جنگ حیدرآباد کے قریب میانی کے ریتلے میدان میں لڑی گئی تھی۔ 1843 تک کلہوڑے بھی چلے گئے اور تالپور بھی چلے گئے، اور اس درویش کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی جس نے دریائے سندھ میں سفید فام انگریزوں کے پہلے بحری بیڑے کو گزرتے دیکھا تو بے ساختہ کہا کہ فرنگیوں نے دریا کا راستہ دیکھ لیا ہے، اب سندھ کی خیر نہیں۔ کوٹری سے ڈاؤن سٹریم سندھو دریا تاریخی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک 13 کلومیٹر طویل اور کم اونچائی کی پہاڑی کے دونوں اطراف سے گزرتا ہے۔ اس پہاڑی کا نام گنجو ٹکر رینج ہے اور اس کی شکل شمالاً جنوباً ایک پیرالیلوگرام کی سی ہے، جس کے مشرقی جانب دوآبہ کا علاقہ ہے جو کہ فلیلی نہر کے ساتھ ساتھ 1 میل چوڑائی کا میدان بناتا ہے، جبکہ مغربی جانب یہی میدان دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ 3 میل کی چوڑائی بناتا ہے۔
یہ جیومیٹریکل سٹرکچر سمندری ہواؤں کے عین رخ پر واقع ہے۔ یہیں قدیم تاریخی شہر نیرون کوٹ واقع تھا، جسے دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ سندھ گزٹیئر کے مطابق یہیں غلام شاہ کلوڑا نے اپنا دارالخلافہ خدا آباد سے تبدیل کر کے 1768 میں شفٹ کیا، جسے اب حیدرآباد کہتے ہیں۔ حیدرآباد سٹی آف ونڈز کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کی پلہ مچھلی اپنے ذائقے کی انفرادیت اور غذائیت کے اعتبار سے بے مثل و یکتا ہے۔ پلہ مچھلی ایک خانہ بدوش مچھلی ہے جو مارچ اپریل میں بحیرہ عرب سے دریائے سندھ کے میٹھے پانیوں کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ دریائے سندھ کے تیز بہاؤ کی مخالف سمت میں سفر کرتے ہوئے کوٹری، سکھر اور کچھ کم تعداد اس سے بھی اوپر تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کوٹری کے موہانوں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یہ مچھلی اب میٹھے پانیوں کی کمی، موسمیاتی تبدیلیوں اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماضی میں کوٹری کے المنظر کو پلہ مچھلی کی تجارت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ کوٹری سے ڈاؤن سٹریم سندھ ساگر کی گزرگاہ میں ریت اڑتی ہے، وہی سندھ ساگر بے انت بے کراں جس کا دوسرا کنارہ افق سے ملا ہوتا تھا۔ جسے سکردو میں دیکھا تو وہ نو عمر لاؤبالی نوجوان تھا، جب یہ روندو گورج میں داخل ہوا تو اینگری ینگ مین تھا۔ کالا باغ سے میدانوں کی طرف سفر کے دوران یہ مہربان، متین، شفیق اور پختہ کار مدبر کی طرح تھا۔ غازی گھاٹ پر یہ منتقم مزاج فاتح کی طرح تھا، ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مٹھن کوٹ سے آگے نشتر گھاٹ پر پنجاب کے دیگر دریاؤں کا سپہ سالار تھا، لیکن یہاں کوٹری بیراج سے ڈاؤن سٹریم تو یہ محیط بے کنار ذرا سی آبجو بن چکا تھا، جو رفتہ رفتہ اپنی زرخیز ریت میں مبہم ہوتا جا رہا تھا۔